لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ دوپہر کی دھوپ، آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش۔ غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکے کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے عرب جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہیں، یہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اسی کا دم بھرتا ہے، اس کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی غلام ہے، عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ صرف میرا ہے۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس پیمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکے کے تاجر نے پھر سوال کیا، کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے، دل نہیں خریدا ہے۔ غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء سے ہے، دل سے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تعظیم ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نژاد ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانے نہیں ہے۔ امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نقل کیا ہے۔ اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔ ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہی دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والے کی زبان پر ظلم و ستم کا ایک سے ایک لرزہ دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزرا، لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کبھی کم دیکھا ہوگا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھی اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا، بتا کہ اب بھی تو محمد کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے، بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے کہ اب تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوگا۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز فضا میں گونجی، رسول عربی کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔
ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی کے قدموں کو چھو لے۔ بڑی فتح اور سرخروئی کے لیے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکر نور کے دم قدم سے کلمے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔ آج فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ادا بھی بکھیرے نظر آ رہی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں ایک حسرت ناک خوشی کا عالم طاری تھا۔ چمنستان رسالت کے اندلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی دکھ کے آثار تھے۔ سرکار نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، ابوبکر آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کے آثار نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آنکھیں بھرا گئی، بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ اب حضرت بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دل گزار منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا۔ آپ کا وہ غلام آنکھیں بند کیے سلگتا رہا۔ اف کرنا تو بڑی بات ہے، جان نثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کا نشان بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جور و ستم کی یہ درد انگیز کہانی سن کر سرکار کی پلکیں بھیگ گئی۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا بکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غم گسار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ امیہ اسی لیے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ انہیں اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے۔ سرکار مجھے اجازت دیجئے کہ میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے مظلوم بھائی کو رنج و غم کے زندان سے نکال کر رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد، چارہ سازی خدا کے تئیں محبوب ترین عمل ہے۔ لیکن ابو بکر نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جذبات کی بے خودی میں اشکبار ہو گئے۔ سرکار ہم اور بلال دونوں ہی کا کل اور رخ کے غلام دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے، نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی کہ جب میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب کچھ حضوری کا ہے تو اب شرکت کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کو اس سنگ دل یہودی سے چھڑا کر سرکار کے قدم ناز پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تو تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم ایثار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دوں۔ جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابوبکر صدیق نے بلا حل و حجت کے منہ مانگی رقم عطا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت بلال کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے تان کرتے ہوئے کہا، ابوبکر ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف نہیں پیدا ہو سکا، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں تم مات کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر ہی آتا ہے، تم نے سونے کے مول میں اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ناکارہ اور بے ہنر غلام کو تم نے کس مصرف کے لیے خریدا ہے۔ معنی خیز تبسم کے ساتھ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا. خوبی کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا. بڑی مشکل یہ کہ تم جسے عیب سمجھ رہے ہو وہی میرے تئیں ہنر ہے. بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ ہوں کہ اس کی واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ عزیز ہے. جس رخ زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال کو دیوانہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اس کے قدموں پر پہنچ گئے تھے. آقا کے دامن میں انہیں 2 جہاں کا سرمدی سکون مل گیا. اب وہ سیاہ فہم غلام نہیں تھے، عالم اسلام کے خوب رو آقا تھے. معراج کی شب سارا عالم بالا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا. ملائکہ مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ احتشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی. سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگو ہو گیا. امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا. اب گلگشت کے یہ باغ فردوس کی طرف بڑھے. مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلما کی صفیں لگی ہوئی تھی. حضرت جبریل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے. جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک جگہ سے جب گزرے تو سرکار کی چشم اقدس سے ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی جو درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی. فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائی دیکھ کر حضور کو بڑا عجیب سا لگا. جبریل امین سے ارشاد فرمایا، پوچھو کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دمام میں اسے کون سا غم لگ گیا ہے؟ جبریل امین نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنائے رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال پوچھ لیں. جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال پوچھا ہے اور حال پوچھنے کے لیے ہی مجھے بھیجا ہے. جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رکی ہوئی ہے. حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی. باریاب ہونے کی اجازت مل گئی. جھک کر سلام کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی. یا رسول اللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے. 8 جنتوں میں میری طلت اور زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے. اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے. اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جائے اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے. یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائے گی. علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس رفاقت سے مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے. یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کے خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، یا رب العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلعتوں سے سرفراز کیا. پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا ذرا اس کی ایک جھلک مجھے دکھلا دے. کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کس کے ساتھ ہے. رحمتوں کا دربار جوش میں تھا. میری التجا قبول ہو گئی. حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے جوڑ کی جھلک نظر آئے گی. یا رسول اللہ، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی. میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی. میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی. جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی. جو ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا. اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر اٹھ رہی ہے. دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے. ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ میرا جو جوڑ ہے وہ ایک سیاہ فام ہے.
جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ سرکار نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت کیا، پوچھا اپنے جوڑ کا ذرا سراپا تو بتا جو تو نے آئینے میں دیکھا ہے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا اور جو سراپا بیان کیا یہ اس حور کا کہنا تھا۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی۔ ارشاد فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ جزدانی میں تقرب کی اس مسنت پر فائز ہے کہ فرد قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی میں اپنی دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، جس نے میری محبت کے اندر دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن کا اور حسین امتزاج ہے۔ فردوس کا حکم ہوا کیا خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے تو میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ سرکار کا ارشاد سن کر وہ تو اپنے جذبات سے بے خود ہو گئی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا، اس طرح بے شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، سرکار میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، مجھے وہی بلال پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا وہ منظور نظر میرے حصے میں آیا ہے۔ قیامت کا دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرما لی گئی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دعائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید اور سرور بلال اپنے آتش کدائے عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدا پھر سلگنے لگا، پھر دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تھے ہمارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں، اور اللہ کے محبوب ان سے راضی راضی راضی، ان کے لیے جنتی جنت جنتی جنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن آج افسوس ہمارا حال بہت برا ہے۔ مسلمان عیاشی میں پڑ گئے، لہو لعب میں پڑ گئے، کھیل کود میں پڑ گئے، دنیا داری میں پڑ گئے۔ مسلمان شراب اور شباب میں گم ہو گئے، مسلمان فلموں اور ڈراموں میں گم ہو گئے، عیش کوشیوں میں گم ہو گئے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آج کئی ریاستیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، اور جتنی ریاستیں آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہاں بھی ان میں سے کسی ایک ریاست میں بھی اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے۔ کوئی ریاست ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی، ہم اسے ضائع کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ عیش و عشرت، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، جس کے پاس دکانیں ہیں، اچھا کاروبار ہے، ان کی مستی کا عالم کچھ اور ہے۔ اور رئیس ہے جو لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے، جو عام عوام الناس ہے، بڑوں کے تو پتہ نہیں کون سے، وہ تو سارے لائف کام کرتے ہوں گے،
جو ان میں عیاش ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن عوام الناس کا آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہ قوم موبائل میں غرق ہے. کسی کو دیکھو تو ٹک ٹاک میں گم ہے، کسی کو دیکھو تو یوٹیوب کے اندر گم ہے، کسی کو دیکھو بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور نہ جانے کون کون سے ووڈ اس کے اندر گم ہے. ہماری راتیں ایسی ہوتی ہیں، رات بھر ان کے اندر گم رہنا، جب صبح فجر کا وقت ہو تو فجر کی نماز بھی نہ پڑھنا، پھر سوتے رہنا، دیر سے اٹھنا اور پھر اپنے کاروبار کے لیے جانا. آج ہمارے کاروبار بھی خطرے میں پڑ گئے، آج ہمارے کاروبار بھی نقصان کر رہے ہیں، آج پریشان ہے، بے برکتی ہے، تنگ دستی ہے. میرے عزیز بھائیوں، بتائیے ہم نے اس تنگ دستی لانے میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ہمارے اپنا کردار کیا ہے؟ ہمارا اپنا کام کیا ہے؟